بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ انفال کا رکو نمبر 8۔ رکو نمبر 8 کے اندر مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح جنگ کی تیاری کریں، انہیں جنگ کی تیاری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پہلی آیت ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، وَلَا يَحْسَبَنَّ اور نہ خیال کریں الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ سبقوا کہ مومن بھاگ جائیں گے، اور کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ مومن بھاگ نکلے ہیں۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اِنَّهُمْ بے شک وہ لوگ لا يُعْجِزُونَ مومنوں کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ بمحاورہ اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں اور یہ انہیں اپنی چالوں سے ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت میں جنگ کی تیاری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، وَأَعِدُّوا اور تیاری رکھو لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ جہاں تک ہو سکے، من قوتٍ فوج کی طاقت کے ساتھ، ومن رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ، اور جہاں تک ہو سکے اپنی تیاری رکھو فوج کی جمعیت اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ۔ ترہبون بہ اس طرح تمہاری ہیبت بیٹھی رہے گی، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم اور تمہارے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم اور ان کے علاوہ جو تمہارے دشمن ہیں، لا تعلمونہم جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بمحاورہ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت اور پلے ہوئے گھوڑوں کی طاقت کے ساتھ اپنی تیاری رکھو، اس طرح اللہ کے دشمنوں، تمہارے دشمنوں اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان سب پر تمہاری ہیبت یا تمہارا خوف بیٹھا رہے گا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ۔ آگے کہا جا رہا ہے مومنوں کو کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا انہیں پورا بدلہ دے گا، ان کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہوگی۔ وَمَا تُنْفِقُوا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ کوئی بھی چیز، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یوفا تو دیا جائے گا، الیکم تمہیں اس کا بدلہ پورا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی یا تمہارا نقصان نہیں ہوگا، اور تم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافر لوگ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی وہ تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو تم بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اور یہ والی آیت بہت اہم ہے 8ویں رکوع کی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ انڈر لائن کر لیں یہ والی آیت۔ وَإِن جَنَحُوا اور اگر کافر لوگ جناحوا مائل ہوں لِلسَّلْمِ صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا تو تم بھی صلح کے لیے مائل ہو جاؤ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اب اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ فرض کرو وہ صلح کی طرف مائل نہیں ہو رہے بلکہ تمہیں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں ہی ان کے لیے کافی ہوں، اور انہوں نے دھوکہ دیا اسی لیے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ چاہتے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں، ان یخدعوک کہ تمہیں فریب دیں یا تمہیں دھوکہ دیں، فإن حسبک اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، هو الذی وہ ذات پاک ہے، ایدک بنصرہ جس نے اپنی مدد سے بالمؤمنین مومنوں کو طاقت بخشی ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو تقویت بخشی۔
اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے، ورنہ جب ہم نے سٹارٹ والے رکوع پڑھے اس میں ہم نے دیکھا کہ مومن بھی جو ہیں وہ پریشان ہوئے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے کہ سارے دنیا کا مال بھی جمع کر کے بھی ان کے اندر محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت پیدا کر دی بین قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ لو انفقتا، اگر تم خرچ کرتے، ما فی الارض جمیعاً، جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا، جمیعاً سارے کا سارا، ما الفتا بین قلوبہم، ما الفتا تو نہیں محبت پیدا کر سکتے تھے بین قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے الف بینہم، ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہ محاورہ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں محبت ڈال دی، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان مومنوں کے لیے بھی جو تمہارے پیروکار ہیں ان کے لیے بھی کافی ہے۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو تمہاری پیروی کرتے ہیں ان کے لیے کافی ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا رکوع نمبر 8 کمپلیٹ۔ اس کی ایکسرسائز کی طرف آئیں تو شروع میں کچھ میننگز لکھے ہوئے ہیں۔ عید لا یوجزون، یوفا، جناح للسلم، ایدہ، حسبک اللہ۔ جناح بہت اہم ہے، کافی دفعہ میننگ آیا ہے ایم سی کیوز میں۔ آگے ہم سوالات کی طرف آئیں تو سوال نمبر 1 ہے کہ ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں یہی حکم دیا کہ جہاں تک ہو سکے فوج کی طاقت اور جماعت کے ساتھ اور پلے ہوئے گھوڑوں کی طاقت کے ساتھ اپنی تیاری پوری رکھو، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو کافر لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں اور تمہارے جو دشمن ہیں، یا اس کے علاوہ جو لوگ سامنے نہیں آ رہے لیکن وہ تمہارے دشمن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ان سب پر تمہاری ہیبت بیٹھی رہے گی، وہ بالکل سامنے آنے سے ڈریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جہاد کی تیاری کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ پلے ہوئے گھوڑوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے چارے وغیرہ کا خیال رکھو، وہ کمزور نہ ہوں، یعنی دشمن جب دیکھے کہ ان کے جانور ہی اتنے پلے ہوئے ہیں، طاقتور ہیں، تو مومنوں کی تو پھر طاقت زیادہ ہوگی، یعنی اس طرح ان پہ رعب رکھو، اپنی جو فوج ہے یا اپنی جو جماعت ہے اس کی جمعیت کے ساتھ اور پلے ہوئے گھوڑوں کی طاقت کے ساتھ۔ اس میں ہم ایکسٹرا سوال جو ہے نوٹس سے دیکھیں گے۔ ایکسٹرا سوال جو ہیں یونیک کے نوٹس میں موجود ہیں، آپ کر سکتے ہو۔ ایکسٹرا سوال یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کس طرح محبت ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بن سکتا ہے کہ کیا کہا کہ اگر کافر لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو مومنوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ والا سوال بھی بن سکتا ہے۔ ویسے یہ سوال کبھی آئے نہیں ہے، لیکن ایکسٹرا سوال ہم یہی بنا سکتے ہیں۔ آپ نے اس کا ترجمہ بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کے میننگز بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ سوال اس کا ایک ہی ہے، یہ نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ایکسٹرا جو سوال ہیں وہ ایک دفعہ آپ ریوائز ضرور کر لیجئے گا نوٹ سے۔ ہمارا آج کا کام یہی ہے۔